अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें हैं और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन शायद ऐसी खबरें ना हों जिनको हम ये कह सकें कि जिसके बाद कोई मुल्क में इस्तेहकाम आता नज़र आए, या जिसके बाद हम ये कह सकें कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी होगी, कोई एक बेचैनी की जो फ़िज़ा है वो ख़त्म होगी। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक अहम इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत बैठी थी इकट्ठी सर जोड़ कर, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से गौर व फिक्र होना था। बज़ाहिर जो एलामिया होता है वो तो हमेशा यही आता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन और ये वो अहम कौमी सलामती के उमूर ज़ेर बहस आए, लेकिन आप सबको मालूम है कि बुनियादी तौर पर तमाम ही चीज़ें डिस्कस होती हैं, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बातचीत होती है। तो इसमें भी यकीनी तौर पर जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उसके बाद जो सिचुएशन है, ये सब चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं। अभी इसमें डिटेल इसकी क्या है, किसने क्या कहा, क्या सजेशन दी, क्या क्या बातें हुई, ये अंदरूनी कहानी तो हम अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल फ़ैसले से मुतालिक पता चल रहा है वो कोई ख़ास हमें ऐसी खबरें नहीं हैं बड़ी हौसला अफजा। उसमें तसादुम की जो कैफियत है वही बरकरार दिखाई दे रही है, और यही नज़र आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, और इसके लिए शायद इमरजेंसी के ऊपर भी बातचीत हुई है, उस पर भी गौर किया गया है इमरजेंसी के नफाज के हवाले से। अगरचे उसमें एक बड़ी रुकावट सदर मुमलिकत है, उनके दस्तखत के बगैर इमरजेंसी का नफाज हो नहीं सकता है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि इलेक्शन के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्या इसके ऊपर बात हो सकती है। जो पॉलिटिकल क्राइसिस बना है और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशल क्राइसिस बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तकसीम का एक मामला सामने आया उसके ऊपर भी बात की गई है कि जज साहिबान जो हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए था, इस सारे मामले को फुल कोर्ट बनना चाहिए था, या फिर ये मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ये सियासी इशू था और सुप्रीम कोर्ट का इस पे सुओ मोटो बनता ही नहीं था। तो ये जितनी भी उसमें डिस्कशन हुई है वो सारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हुई है कि इलेक्शन का इल्तिवा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन नहीं हुई कि जिसमें हम ये कहें कि ये स्पिरिट नज़र आई हो कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है, क्योंकि आइन भी यही कहता है कि 90 दिन में इंतखाब हों। तो ऐसा इस कौमी सलामती मीटिंग में कुछ नहीं डिस्कस हुआ। बाकी इसका जो जो फाइनल एक पूरा है ओवरव्यू स्टोरी जो है वो हम आपको अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। लेकिन इस सारे हंगाम एक और बड़ी अहम खबर सामने आई, वो ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपना एक तफसीली नोट जारी कर दिया। आपको याद होगा जब 9 रुकनी बेंच बना था सुओ मोटो का, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल थे, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आई थी उस वक्त बेंच में कि जनाब फिर तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि असम्बलियाँ सही तौर पे तहलील हुई हैं या नहीं, और फिर उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि एक नया बेंच बनाया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर जो उस वक्त इब्तदाई समाअत हुई थी उसमें ये बात हुई थी, और उसके बाद फिर अतर मिनल्ला साहब इस बेंच से अलग कर दिए गए या अलग हो गए, वो खुद नहीं छोड़ के गए। लेकिन जब चूँकि उन्होंने इस बात को रेफ़र कर दिया था चीफ जस्टिस की तरफ कि आप नया बेंच बना लें, तो इसका मतलब है कि अब जब नए बेंच की तश्कील हो रही है तो फिर चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, जिसको दिल करेगा वो बेंच का हिस्सा बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। तो उस 5 रुकनी बेंच का वो हिस्सा नहीं थे जिसने फाइनली इस केस की समाअत की थी, लेकिन जो उससे पहले सुओ मोटो बना था उसमें वो हिस्सा थे। उस हिस्से में रहते हुए जो उनका तफसीली नोट था उसका आज उन्होंने सारा इजरा किया है, जिसमें बड़ी अहम बातें हैं, और ये अहम बातें ऐसी हैं कि जो सारी की सारी पीडीएम के मौक़िफ़ को सूट करती हुई नज़र आ रही हैं, और पीटीआई के मौक़िफ़ को अच्छा खासा लताड़ा गया इसमें। एक तो पहली ये बात है उसमें कि वो इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब पीटीआई ने जो है वो असम्बलियाँ तहलील ही क्यों की। इन्होंने जब पहले भी हमने देखा कि अदम एतमाद कामयाब हुई इनके खिलाफ, तो ये इस्तीफ़े दे के अपोजिशन में बैठने के बजाय इस्तीफ़े दे के चले गए असम्बली छोड़कर। तो इस तरह के अमल से मज़ीद जो है वो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ। तो जो इसमें सारे मामले में बंदा अब मुतासरा फ़रीक है, उसकी बदनीयती तो नहीं है, उसकी नीयत को भी तो देखना होगा कि उसने किस नीयत के साथ असम्बलियाँ तहलील की और वगैरह। फिर सुओ मोटो लेने के ऊपर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि जी चीफ जस्टिस साहब को तो सुओ मोटो ही नहीं लेना चाहिए था, ये तो पॉलिटिकल मामला है, और पॉलिटिकल मामलात में हद्दुल इम्कान जो सियासत है उसमें मुदाखलत ना करने की कोशिश करनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ने ये सियासी मामले में दखल अंदाजी की है, जो कि मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब चीज़ थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की है, लेकिन ये भी उन्होंने बात की है कि जनाब जो इसमें बेंच है वो नया बनाया जाए और फिर वो मामलात को देखे।
لیکن الٹیمیٹلی جو انہوں نے ایک بات اس میں کی ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا, اس بات پہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ 90 دن میں انتخاب نہیں ہونا, اس سے تو وہ اگری کرتے ہیں. ان کا پرابلم کیا تھا؟ ان کا پرابلم یہ تھا کہ اسمبلیاں ٹھیک تحلیل ہوئی ہیں یا نہیں, اور پھر یہ بھی کہ جناب یہ سو موٹو بنتا تھا یا نہیں. یہ تھا بیسکلی ان کا مینٹینیبلٹی سے متعلق جو ان کی ساری آبزرویشن تھی, وہ ایک تفصیلی فیصلے کی صورت میں اب ظاہر ہو گئی ہے. اس کے اوپر اب پی ڈی ایم مزید شور مچائے گی کہ جناب دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. لیکن اصل میں اگر یہ 4-3 کا فیصلہ ہوتا تو پھر آپ یہ کہتے ہی نا کہ نیا بینچ بنائیں, پھر آپ یہی کہتے کہ جناب میں اس بینچ میں ہوں اور میں اس کے بعد آپ جب بینچ کا فیصلہ آتا, جو بھی اس کا فیصلہ آتا وہ آپ اس میں کرتے. لیکن آپ انہیں اس وقت یہ نیا بینچ دینے کے معاملے کے اوپر جو آپ نے آن ریکارڈ یہ بات کی, جس کے اوپر آپ کے دستخط بھی ہیں, تو پھر اس سے یہ سارا اختیار چیف جسٹس کو مل گیا کہ وہ نیا بینچ بناتے, اور پھر اس میں آپ کو شامل رکھا یا نہیں رکھا یہ ان کی ثوابدید تھی. اور پھر اس کے بعد جو یہ معاملات ہیں کہنا کہ جناب پی ٹی آئی نے یہ کیا یا پی ٹی آئی نے وہ کیا, تو پی ٹی آئی نے جو بھی کیا یہ ان کا سیاسی فیصلہ تھا, یہ ان کی سیاسی حکمت عملی ہے. اگر ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی, تو پھر آپ ان کے سیاسی فیصلوں کے اوپر کوئی رائے بھی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ان کے سیاسی فیصلے غیر آئینی تھے؟ کیا آئین ان کو یہ اختیار نہیں دیتا تھا کہ وزیر اعلیٰ اپنے طور پر اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں وقت سے پہلے؟ یا تو اگر انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کیا تو پھر تو بات ٹھیک ہے, لیکن ایک آئین انہیں اگر اختیار دیتا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کوئی سیاسی فیصلہ لیا ہے تو پھر اس کے اوپر اعتراض کرنا یا کوشچن کرنا بنتا نہیں. پھر دوسری بات آپ نے استعفوں کی بھی کی, تو استعفے دینا بھی ان کا قومی ایک فیصلہ تھا. انہوں نے سوچا کہ قومی اسمبلی سے ہم نے نہیں بیٹھنا اب اس میں اور استعفے دینے ہیں, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے نیگیٹو ہی ریمارکس دیے ہیں. حالانکہ استعفوں کی منظوری سے متعلق جو کیس ہے وہ خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی کی ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا بھی گیا, جس میں وہ خود یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فردن سب کو بلا کے استعفوں کی تصدیق کا عمل کرایا جائے, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. اس وقت انہوں نے ایسی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے نہیں دی. جہاں تک اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر پی ڈی ایم کی اب ہم گفتگو سنتے ہیں کہ جی انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر کے جیسے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ خود پی ڈی ایم کے تمام رہنما ہمیشہ پرووک کرتے تھے کہ جناب اسمبلی تحلیل کرو, اسمبلی تحلیل کرو, ہم کل ہی الیکشن کرا دیں گے, ہم گارنٹی دیتے ہیں, ہم سارے ملک میں الیکشن کرا دیں گے, کرو اسمبلی تحلیل, کرو اسمبلی تحلیل. تو پہلے تو یہ اپنے اس سیاسی سارے جو انہوں نے جگت بازی کی تھی اس سے یہ پلٹے. اور پھر دوسرا ایک اس میں جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ نہیں دل سے چاہتے تھے اور آپ صرف ایویں اشتعال انگیزی کے لیے یہ ساری باتیں کرتے تھے, تو جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں تو کوئی بھی آپ میں سے کورٹ نہیں گیا. آپ اس وقت کورٹ چلے جاتے, جا کے اسمبلیوں کی تحلیل کو چیلنج کرتے کہ یہ مناسب طریقے سے نہیں تحلیل ہوئی, وزیر اعلیٰ تحلیل نہیں کرنا چاہتے, عمران خان تحلیل کروا رہے ہیں زبردستی, جو بھی آپ کا موقف ہوتا آپ اس کے اوپر کوشچن کر سکتے تھے, چیلنج کر سکتے تھے. جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا سب چپ کر کے بیٹھے رہے, اور جب تحلیل ہو گئی مکمل طور پر, نیا سیٹ اپ بھی بن گیا, جب انتخابات کی باری آئی تو سب کو یاد آیا کہ اسمبلیاں تو صحیح طرح سے تحلیل ہی نہیں ہوئی. بھئی اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر اسی پوائنٹ پر ہی اس کو روکا جاتا نا. بہت دفعہ ہم نے پہلے بھی اس ہسٹری میں دیکھا ہے کہ اسمبلیاں ریسٹور ہوئی ہیں. قاسم سوری کے معاملے میں بھی اسمبلی ریسٹور ہوئی تھی, ورنہ تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپنی اسمبلی تحلیل کر چکے تھے. لیکن جب قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دیا گیا تو اسمبلی کو بھی واپس بحال کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے. تو اسی طرح اگر اس وقت بھی اسمبلی کی تحلیل پہ کوئی کویسچن تھا تو اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جا سکتا تھا, چیلنج کیا جا سکتا تھا. یہ اس وقت نہیں کیا گیا, اور بعد میں پھر اس کے حوالے سے کویسچن ریز کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے بھی, اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اسی کے حوالے سے یہ اپنا سارا بیچ میں نقطہ دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ نقطہ ان کا اپنی جگہ, ان کی ایک قانونی رائے ہے, اس کا احترام لازم ہے. لیکن ایک تو یہ اس وقت پر آیا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہوا ہے, اور ریفرنس بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور تیسری بات یہ اس وقت کیا گیا ہے جب خاص طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے, جہاں پر پہلے ہی اس معاملے پہ غور ہو رہا ہے کہ جی التوا کا جو ہے سارا سلسلہ بنایا جائے. تو آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تفصیلی فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بیسکلی اسی گروپ کو سوٹ کر رہی ہے جو کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. اور اس گروپ میں کون شامل ہے؟ اس گروپ میں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, یہ سب کو معلوم ہے. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب کوئی سوچے کہ اب یہ ایک فیصلہ آ چکا ہے تو اب اس کی طرف چلا جائے, اور آرمی چیف کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا ایک موومنٹ تھا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ انہوں نے کیا سوچنا ہے کہ آگے الیکشن کی طرف جا کر ملک میں کوئی اسٹیبلٹی لانی ہے یا پھر ایک انسٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ برقرار رہے گا. کیونکہ جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کے خیال سے اب آپ
کوئی بھی روڑا اٹکا لیں, ایمرجنسی لگائیں, کوئی فیصلہ غلط کروا دیں, کچھ بھی آپ اس پہ بات کر لیں, تو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی خاموشی سے بیٹھ جائے گی یا ان کے تمام آپشنز ختم ہو جائیں گے؟ تو وہ تو پھر سڑکوں پر نکلیں گے, اور وہ نکلیں گے تو پھر آپ کے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام رہے گا. آپ ان کو روکنے کی, کچلنے کی کوشش کریں گے, وہ لڑائی کی جو کیفیت ہے, وہ تصادم کی جو کیفیت ہے وہ برقرار رہے گی. تو یہ کسی طور پر بھی کوئی سمجھدارانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب اس طریقے کی لڑائی کی کیفیت میں ہم ملک کو کہیں آگے لے کے جائیں گے. ملک اس سے صرف پیچھے ہی جا سکتا ہے, ملک کے اوپر اس کے صرف منفی اثرات ہو سکتے ہیں, کوئی مثبت اثرات نہیں ہو سکتے. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ اطہر من اللہ صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جی فل کوڈ بنانا چاہیے تھا. بھئی جب آپ ایک دفعہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ تھا, اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی, تو پھر آپ یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر فل کوڈ بننا چاہیے تھا؟ تو یہ بہت حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ وہی زبان ہے ساری اس فیصلے میں جو ہمیں پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز کی طرف سے ملتی ہے. پی ڈی ایم کے خاص طور پر جو سارا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہوئے ملتی ہے. تو اس طرح کی یہ سچویشن ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے. اور جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جناب خان صاحب کے اوپر ایک اور جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا, اور وہ غداری کا مقدمہ ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اس قانون کو ہی ختم قرار دیا تھا, کالعدم قرار دیا تھا کہ کوئی بھی شہری منہ اٹھا کر یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی غداری کا فتویٰ لگا دے اور اس کے اوپر مقدمہ درج ہو جائے. تو یہ ایسے نہیں ہوگا اور اس طریقے سے اس کا امپلیکیشن نہیں ہوگی. یہ کالا قانون تھا نوآبادیاتی نظام کا, لیکن اس کے باوجود بھی اسی قانون کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہوا. اور اس بار انہوں نے جو اس میں درخواست ہے, اس میں جو کہانی بنائی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جج صاحب جو تھے وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ان کے کان میں آواز پڑی اور وہ انہیں لگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بغاوت کے اوپر کوئی اکسا رہے ہیں یا ملک کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, تو اس لیے جناب انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے. تو اس قسم کی جو مجسٹریٹ کی طرف سے یہ جو ہے درخواست بنائی گئی ہے, تو یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو بظاہر یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جائے گا یا ٹاکس کی طرف جائے گا. حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ٹاکس کی بھی بڑی زبردست ایک آفر کی گئی تھی, لیکن اس کو بھی اکثر نظر انداز کیا گیا. ٹاکس کرنے کے لیے کوئی ان کے ساتھ تیار نہیں ہے, اور اب تصادم اور لڑائی ہمیں مزید اگلے مرحلے میں جاتی نظر آ رہی. ملتے اگلے ویلاگ میں, پھر مزید آپ سے ڈسکشن کر کے بتائیں گے جناب کے اندر کیا کچھ مزید چیزیں طے ہو رہی ہیں. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.